سڈنی میں دہشت گردی کے بعد اسرائیل، بھارت اور پاکستان مخالف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا منظم پروپیگنڈا بے نقاب۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ اور بھارتی ذرائع کا بغیر شواہد حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دینے کی مذموم کوشش۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم ساجد اور نوید اکرم کے پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ پاکستانی کمیونٹی بھی ملزمان کے حوالے سے مکمل طور پر بے خبر ہے۔ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا پہنچا، بعد میں پارٹنر ویزا میں تبدیل ہو گیا۔ ملزم گزشتہ 10 سال سے آسٹریلیا کے گن کلب کا ممبر اور 6 لائسنس شدہ ہتھیار رکھتا تھا۔ حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور افغان نیاد ہے اور ان کا طریقہ واردات افغان طالبان کے سابقہ حملوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، قرض پروگرام رکوانے کے لیے IMF کو خطوط بھی لکھے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی معیشت، کبھی سفارتکاری اور کبھی ملکی سلامتی کے خلاف ہوتا رہا۔ حکومت نے ملک کو مشکل مالی حالات سے نکال لیا، اسٹرکچرل اصلاحات کی بدولت معاشی استحکام ممکن ہوا۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی۔ ملکی معیشت میں نجی شعبے کے کردار کو فروغ دیا جائے۔ وزیر اعظم نجی شعبے کے ساتھ مشاورتی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کے اغوا اور قتل کا ڈراپ سین۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے گھریلو ناشاکی اور پلاٹ کے لین دین پر بیوی اور بیٹی کو قتل کیا، 3 ملزم گرفتار۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی پریس کانفرنس، کہا ملزم سرکاری گاڑی میں بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہوٹل سے واپس آ رہا تھا، رنگ روڈ پر فائرنگ کر کے بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔ ملزم نے بیوی کی لاش کالا شاکاکو کے قریب کھائی میں جبکہ بیٹی کی لاش کاہنا کے علاقے میں گندے نالے میں پھینک دی۔ بیٹی کو ماں کا ساتھ دینے پر ملزم نے نشانہ بنایا۔ دونوں کے بلڈ سیمپلز گاڑی سے مل گئے۔ ملزم کا ٹریک ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ کھیلوں کی اسکیمز میں مبینہ بے ضابطگیوں اور غیر مجاز اخراجات کی انکوائری شروع، منصوبوں کی تعمیر و مرمت پر تحقیقات کا حکم۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ متحرک، مختلف محکموں کے افسران کو طلب کر لیا گیا۔ یونین کونسل سطح کے پلے گراؤنڈز منصوبے زیر تفتیش، 15 دسمبر تک جواب اور ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی انسپیکشن ٹیم کے سامنے وضاحت دینے کی بھی ہدایت۔ کھیلوں کے منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ SEC مینجمنٹ پینشن فنڈ میں کروڑوں روپے کی کھوٹ بٹ کا انکشاف۔ FIA نے مقدمہ درج کر کے 11 افراد کے خلاف تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمان پریزنٹیشن فنڈ سے جعلی دستخط کے ذریعے بھاری رقم نکلوانے کا بھی الزام ہے۔ خواتین بینک افسران پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام۔ 10 جعلی چیکس کے ذریعے 4 کروڑ 61 لاکھ روپے نکالنے کی کوشش۔ رقم غیر قانونی منتقلی کے نظام سے منتقل کی گئی۔ فورینسک رپورٹ میں جعلی دستخط ثابت ہوئے۔ رقم ذاتی اور دیگر افراد کے اکاؤنٹس میں منتقل۔ بینک افسران اور نجی افراد کی ملی بھگت بھی سامنے آ گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے زمان پارک میں اسلام آباد پولیس پر حملے کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما میاں اکرم عثمان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ ملزم کو 17 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم کی شناخت پریڈ میں ہوئی اور وہ نئے مقدمے میں بھی ملوث پایا گیا۔ ملزم ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ہے۔ پی ٹی آئی لاہور کا صدر اور سابق وزیر میاں محمود الرشید کا داماد ہے۔ زمان پارک میں پولیس پر حملے میں پولیس افسران زخمی ہوئے تھے۔ اور دنیا بھر میں سپر فلو انفلوئنزا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پنجاب میں جدید ویرینٹ سے علم، سرکاری BL3 لیب میں ٹیسٹ بند ہے۔ H3N2 اور H1N1 کٹس دستیاب نہیں۔ فلو ویکسین کی خریداری نہ ہونے سے غریب مریض محروم۔ ڈی جی ہیلتھ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ہسپتالوں کو مشتبہ مریضوں کی فوری آئسولیشن اور رپورٹنگ کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب میں اسموگ اور وائرل انفیکشنز میں اضافہ۔ گزشتہ ہفتے لاہور کے 5 بڑے ہسپتالوں میں 25,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ سپر فلو کی علامت نزلہ، زکام، کھانسی، تیز بخار اور سانس کی دشواری ہے۔ مرض شدید ہونے پر نمونیا اور اموات کا خطرہ۔ کمزور قوت مدافعت والے بچے، بزرگ، حاملہ خواتین اور دائمی مرض کے مریض زیادہ متاثر ہیں۔ پشاور میں ریسکیو کی گاڑیاں سابق معاون خصوصی ریلیف کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف۔ ریسکیو کا سابق معاون خصوصی
ریلیف نیک محمد کو خط، سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کا مطالبہ۔ خط کے مطابق نیک محمد کے پاس 3 سرکاری گاڑیاں استعمال میں تھیں، نئی تعیناتی کے بعد گاڑیاں وزیر ریلیف کے لیے واپس کی جائیں۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مرکزی ملزم مجرحی قاتل شمریز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شمریز ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں مفرور تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے 10 روز تک چھاپے مارے۔ ملزم اس سے قبل بھی قتل کے مقدمے میں مفرور تھا۔ پنجاب حکومت کا مائنورٹی کارڈ کی تعداد 75,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کرسمس پر چھوٹا سا تحفہ ہے۔ پاکستان اور عوام محفوظ ہے۔ پنجاب کی ترقی اور تحفظ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے گزشتہ سال 30 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو بحال کیا۔ اس سال بسنت کا اعلان کیا۔ بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو منائی جائے گی۔ خشک سردی نے شکنجا کس لیا، بالائی علاقوں میں ٹھنڈ کی شدید لہر۔ لیہ میں پارا -5 تک گر گیا۔ سکردو گوپس -3 ریکارڈ، کوئٹہ 5، اسلام آباد اور پشاور 6، لاہور 9، کراچی 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسموگ بن گئی روک، پنجاب کی عوام آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور۔ لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر، فضا میں آلودگی کی شرح 408 ریکارڈ۔ کراچی دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر۔ پشاور پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ فضا میں آلودگی کی شرح 613 رہی۔ فیصل آباد، بہاولپور، ملتان میں بھی اسموگ کا راج۔ گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور اسلام آباد میں بھی فضائی آلودگی۔ پاکستان کے ہاتھوں میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی مسلسل سبکی کا سامنا۔ امریکہ کی قیادت میں جدید ٹیکنالوجی کے عالمی اتحاد پیکس سیلیکا سے بھارت کو نکال دیا گیا۔ بھارتی اپوزیشن نے مودی حکومت کو عالمی رسوائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ مئی کی شکست کے بعد ہر محاذ پر بھارت کی ساکھ سوال کا شکار ہے۔ ناکام خارجہ پالیسی پر مودی حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت، حماس کے سینئر کمانڈر رائد سعد اسرائیلی حملے میں شہید۔ حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے براہ راست احکامات پر اسرائیلی فوج نے 1 روز قبل غزہ شہر میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید، 25 سے زائد زخمی۔ حماس نے اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ قابض اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری پر مجبور کرے۔ یوکرین کا امن مذاکرات سے قبل نیٹو رکنیت کی خواہش ترک کرنے کا عندیہ۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے واضح کیا کہ اگر مغربی ممالک یوکرین کو روسی جارحیت کے خلاف مضبوط، قابل عمل اور دیر پا سلامتی کی ضمانتیں فراہم کریں تو یوکرین نیٹو کی رکنیت کی خواہش ترک کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیشکش یوکرین کی جانب سے ایک بڑی سیاسی رعایت اور سمجھوتہ ہے۔